چپکے چپکے رات میں آنسو بہانا یاد میں آنسو بہانا یاد چپکے چپکے. میں رفیع بول رہا ہوں، بڑی میٹھی سی پیاری سی مد رفیع بول رہا ہوں. تو غلام علی صاحب ذرا چونک پڑے. انہوں نے کہا کہ محمد رفیع بھائی جان، وہ شخص اس طرح سے لپک کر ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ ان کے دونوں باہیں کھلی ہوئی تھیں اور جلد بازی میں ان کے پاؤں کا سلیپر نکل گیا تھا، ایک سلیپر کہیں اور ایک. غلام علی خان صاحب نے کہا کہ رفیع بھائی جان، آپ کی جو آواز ہے وہ خداداد صلاحیت ہے، آپ کی خداداد آواز ہے. رفیع صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ لوگ مجھے سنتے ہیں لیکن میں تو آپ کو سنتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ جیسے مارے خوشی کے غلام علی صاحب کی آواز بھرا سی گئی. گریٹ لیجنڈز کی آج کے اس ایپیسوڈ میں جاوید نسیم اپنے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں اپنا آداب، سلام اور نمسکار پیش کرتا ہوں. اور آج پھر ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں. یہ کہانی ہے دو لیجنڈز کی کہ جب ان دو بڑے فنکاروں کا، مہان فنکاروں کا، سنگیت جگت کے ان دو لیجنڈز کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، ان کی جب ملاقات ہوئی. یہ بات ہے سن 1980 کے جون کے مہینے کی. ہماری بدقسمتی ہے کہ 1980 کے ہی دسمبر میں رفیع صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی موت کے کچھ مہینوں پہلے یعنی کہ جون کے مہینے میں پاکستان کے جانے مانے غزل سنگر غلام علی پہلی بار ہندوستان آئے تھے. اور جب وہ ہندوستان آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کی فلم نگری بامبے میں ہی ان کا قیام تھا. اس زمانے میں رفیع صاحب اپنے فورن ٹور میں باہر مگن تھے، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ پاکستان کے مایہ ناز غزل سنگر غلام علی جی آج کل ہندوستان میں ہیں، اور ہندوستانی نہیں بلکہ انہی کے شہر بامبے میں ہیں. جی ہاں، اس وقت تو یہ ممبئی نہیں بلکہ بامبے ہوا کرتا تھا اور ساری دنیا میں بامبے کے نام سے ہی مشہور تھا. رفیع صاحب کو غلام علی سے ملنے کی خواہش ہوئی تو انہوں نے صبح کے 7 بجے غلام علی صاحب کو فون کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ غلام علی صاحب اس رات 3 بجے کسی پروگرام سے واپس آئے تھے اور بڑی ہی گہری نیند میں سو رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی. انہوں نے چلا کے فون اٹھایا. ہلو، کون؟ میں رفیع بول رہا ہوں. بڑی میٹھی سی پیاری سی مدھم سی آواز. غلام علی صاحب نے نیند کی غنودگی میں کہا، کون رفیع؟ رفیع صاحب کی آواز آئی، میں محمد رفیع بول رہا ہوں. تو غلام علی صاحب ذرا چونک پڑے. انہوں نے کہا کہ محمد رفیع بھائی جان سنگر؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. ارے بھائی جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، میں نے پہچانا نہیں، میں اصل نیند کی غنودگی میں تھا. رفیع صاحب نے فون پہ ایک ہلکی سی آواز ان کی آئی کہ کوئی بات نہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی پنجاب کے تھے اور ان کی جو گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، وہ پنجابی میں ہی ہو رہی تھی. تو رفیع صاحب نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو غلام علی صاحب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، اس سے بڑی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نہ آئیں، میں آ رہا ہوں. تو رفیع صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے قیام پہ گاڑی بھجوا دیتا ہوں. تو غلام علی صاحب نے کہا کہ نہیں، گاڑی ہے میرے پاس، آپ صرف کسی ڈرائیور کو بھیج دیجئے، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. تو رفیع صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر 9 بجے آپ ہمارے گھر پہ آ جائیے، ناشتہ ساتھ میں کریں گے.
اور ٹھیک 9 بجے جب غلام علی صاحب رفیع صاحب کے پاس پہنچے باندرا، تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ شخص، وہ فنکار، وہ شخصیت کہ جس کا سارا زمانہ شیدائی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ جس کی آواز سننے کے لیے پاگل رہتے ہیں، وہ شخص اس طرح سے لپک کر ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ ان کے دونوں باہیں کھلی ہوئی تھیں اور جلد بازی میں ان کے پاؤں کا سلیپر نکل گیا تھا، ایک سلیپر کہیں اور ایک سلیپر کہیں، لیکن پھر بھی وہ لپک کر آئے اور انہوں نے غلام علی کو بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ اپنی باہوں میں لپیٹ لیا اور اسے بہت پیار کیا، بہت پیار کیا۔ انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے فنکار آج میرے گھر پہ آئے۔ ادھر غلام علی صاحب کی تو حالت ہی خستہ تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے بڑے فنکار نہ صرف یہ کہ ان سے ملنے کی خواہش کریں گے، انہیں اپنے گھر پہ بلائیں گے، بلکہ اتنی گرمجوشی اور اتنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ ان سے ملاقات کریں گے۔ کافی دیر تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور غلام علی خان صاحب نے کہا کہ رفیع صاحب، رفیع بھائی جان، آپ کی جو آواز ہے وہ خداداد صلاحیت ہے، آپ کی خداداد آواز ہے، اور زمانے میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آپ کی آواز کے شیدائی ہیں، جو اپنی صبح آپ کی آواز سے کرتے ہیں اور اپنی دن کا اختتام آپ کی آواز سے کرتے ہیں۔ میں تو بہت بڑا شیدائی ہوں آپ کا۔ رفیع صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ لوگ مجھے سنتے ہیں لیکن میں تو آپ کو سنتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ جیسے مارے خوشی کے غلام علی صاحب کی آواز بھرا سی گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ یا اللہ، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام کہ جس انسان کو ساری دنیا سنتی ہے وہ انسان مجھے سنتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ رفیع بھائی صاحب، میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے کی گوشے میں لے گئے۔ وہاں پہ ایک گراموفون رکھا تھا، انہوں نے وہاں سے ایک ای پی ریکارڈ چنا، اسے گراموفون پہ لگایا اور وہ غلام علی صاحب کی گائی ہوئی ایک پنجابی گیت کا ریکارڈ تھا۔ اس لمحے کے بارے میں سوچیے کہ اس وقت غلام علی صاحب کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہمارے جذبات کے جیسے ان کا گلا رند گیا تھا، ان کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی اور بڑی حیرت کے ساتھ وہ رفیع صاحب کو تک رہے تھے۔ پھر کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ یہ ملاقات بڑی طویل رہی، بڑی خوبصورت رہی، اور پھر جب جانے کا وقت آیا تو رفیع صاحب نے غلام علی کے ہاتھوں میں کالے پتھر کی ایک بہت بڑی اور بہت ہی خوبصورت سی انگوٹھی پہنا دی اور ایک کالے رنگ کا پشمینے کا شال ان کے شانوں پہ ڈال دیا کہ جس پہ زری کا کام کیا ہوا تھا۔ غلام علی صاحب بتاتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں جو رفیع بھائی جان نے مجھے عنایت کی تھیں وہ اس ملاقات کی یادگار تھیں، اور وہ دونوں چیزیں میرے لیے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے رفیع صاحب کی طرف سے کہ وہ آج تک میرے پاس ویسے کی ویسی رکھی ہیں، اور چاہے مجھ پہ جتنا بھی برا وقت آ جائے پر میں ان دونوں تحفوں کو اپنے آپ سے کبھی جدا نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرے رفیع بھائی صاحب نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ بات چیت کے دوران غلام علی صاحب نے پوچھا کہ بھائی جان، آپ کے تو بہت سارے ہزاروں ہزار گانے ہیں، تو ان گانوں میں کچھ ایسے بھی گانے ہوں گے جو آپ کو بہت پسند ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ماں باپ کو تو سبھی پیارے ہوتے ہیں، مجھے تو اپنے سارے گانے عزیز ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ رفیع صاحب کا ایک نان فلم نغمہ، یہ غزل مرزا غالب کی لکھی ہوئی تھی، جی مرزا غالب، اور جب ہم مرزا غالب کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نہ جانے کیسی کیسی غزلیں وہ ناچنے لگتی ہیں۔ تو ان کی غزل تھی، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ غلام علی صاحب نے کہا کہ مجھے تو آپ کے سارے گانے پسند ہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے آپ کی گائی ہوئی یہ غزل دل سے پسند ہے۔ بہرحال یہ ملاقات چلی
اور پھر اس ملاقات کے اختتام گلے ملنے پہ ہوا، مسافے پہ ہوا، مسکرا کر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنے پہ ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد رفیع صاحب اور غلام علی صاحب کی یہ ملاقات پہلی اور آخری ملاقات رہی، کیونکہ اس کے بعد قدرت نے انہیں موقع نہیں دیا کہ بہت دنوں تک وہ جی پاتے اور ان دو بڑے فنکار کی، ان دو بڑے لیجنڈز کی ملاقاتیں ہوتی رہتی یا کم از کم ایک اور ہو جاتی. کہنا صرف یہ ہے کہ انسان اپنی دولت سے بڑا نہیں ہوتا، اپنی شہرت سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے، اپنی محبت سے بڑا ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ ایک جو ہندوستان کا سرتاج، دوسرے وہ جو پاکستان میں اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں. جب ان دو مہان فنکاروں کا ملن ہوا تو وہ ملن کتنا خوبصورت اور کتنا یادگار رہا. ہم اپنے اخلاق میں ویسی بات تو پیدا کر سکتے ہیں، کسی سے ملیں اسی محبت اور جوش سے تو مل سکتے ہیں جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں پھر ایک اور چھوٹی سی کہانی کے ساتھ. اپنے دوست جاوید نسیم کو اجازت دیجیے. آداب، سلام اور نمسکار.